میں مرزائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ ان سے میں سوال کروں گا، لطف آپ لیں گے۔ سوال میرا ان سے ہے، لطف اس کا آپ لیں گے۔ مرزائیوں، اگر نبوت والی مور میرے نبی کے ہاتھ میں ہے اور اس نے مرزے پہ لگائی اور اس وجہ سے وہ نبی بنا، میرا مسئلہ حل کرو، میرا مسئلہ حل کرو۔ جس مور سے نبی بنتی ہیں یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ صدیق اکبر۔ یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ ہمیں مطمئن کرو مرزائیوں، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، مراد بھی تھا؟ کون تھا؟ جسے جھولی پھیلا کے میرے نبی نے رب سے مانگا تھا۔ یہ جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا؟ بولو تو صحیح یار، اور کئیوں کو جلانے کے لیے بولو یار۔ رب نے میرے نبی کے صحابہ کی تعریف نہیں کی سورۃ فتح میں؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل۔ پھر کھیتی، پھر کوپل، پھر تنا، پھر وہ باغ جو میرے نبی نے لگایا، پھر اس کی ٹہنیاں، اس کے پھول، زمیندار خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ اس کے ذریعے کافروں کو جلاتا ہے، کافروں کو جلاتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کی تعریف کر کے کافروں کو جلانا میرے رب کی سنت ہے۔ یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو بچوں میں پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی، جو بدر احد کا ہیرو تھا، غازی تھا، یمن کا قاضی تھا، دلیر تھا، بہادر تھا، بے باک تھا، شجاع تھا۔ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے مرزائیوں، جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہ لگی جو پیدا ہوا تھا تو اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، اس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، اس کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، اسے کاندھے پہ میرے نبی نے سوار کیا تھا۔ مرزائیوں، جس مہر سے نبی بنتی ہیں وہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی کہ سحری کے وقت میرے نبی نے دامن اٹھا کے رب سے کہا تھا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، مولا معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر امام اعظم پہ کیوں نہیں لگی؟ امام احمد ابن حنبل پہ کیوں نہیں لگی؟ امام شافعی پہ کیوں نہیں لگی؟ امام مالک پہ کیوں نہیں لگی؟ امام ظفر پہ کیوں نہیں لگی؟ ابن حجر پہ کیوں نہیں لگی؟ ابن اسیر پہ کیوں نہیں لگی؟ ابن کثیر پہ کیوں نہیں لگی؟ شیخ عبد القادر جیلانی پہ کیوں نہیں لگی؟ بایزید بستامی پہ کیوں نہیں لگی؟ علی حجویری پہ کیوں نہیں لگی؟ اے مور کیڈی سیانی آئی، 14 صدیوں کے بعد آ کے لگی تو قادیانی پہ آگے لگی۔ ہمارا یہ مسئلہ حل کرو۔ اب میں خاتم النبیین کا معنی کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔
करूंगा मोहर का ही माना, मोहर का माना करूंगा। नबियों की मोहर नहीं, नबियों पर मोहर। मेरा नबी सारे नबियों पर क्या है? इस मोहर को आज आप अपनी जबान में कहते हैं सील करना। मोहर लगाना यानी सील करना। डाकखाने में लिफाफे एक थैले में डालते गए। पहले तो बड़ा रिवाज होता था खतों का, और वो खत का जो इंतजार होता था डाकिए का, नई नस्ल उसकी लज्जत क्या जाने, तुम नहीं समझोगे। वो 1 बजे डाकिए के आते वक्त हमारी बूढ़ी माएं घरों के दरवाजे पे खड़ी होती थी, मेरे पुत्र दी चिट्ठी आनी। तो वो डाकिया लाता था, हमारे दोस्तों के खत आते थे, हम पढ़ने जाते थे, पीछे से भाइयों के खत आते थे, बंदा इंतजार करता था, फिर जवाब लिखता था। ए मोबाइल ने हर शायद ही जौ मार छड़ी, खुदा सारी लज्जतें इसने खत्म कर दी। वो सारे लिफाफे एक थैले में बंद करते 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 उसे सील करते थे, मोहर लगाई। क्या मतलब? अब बाहर का कोई लिफाफा अंदर नहीं जा सकता, अंदर का कोई लिफाफा बाहर नहीं आ सकता। उलमाए किराम, मेरा नबी सारे नबियों पर मोहर है। आपके बाद किसी को नबुव्वत मिल नहीं सकती, और आपसे पहले जिनको मिल चुकी है किसी से छीनी नहीं जा सकती। वलाकिन रसूल अल्लाह खातमन नबी। अब माना करो खत्म अल्लाह वाला। अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगाई। क्या मतलब? अंदर की गुमराही बाहर नहीं आ सकती, और बाहर वाली हिदायत अंदर